حبيبنا مولانا محمد معبد الخير والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام. امامنا امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت قاضی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وآباؤنا ارشاد فرماتے ہیں، پھر اٹھا ولولے یاد نبیلا میں عرب، پھر اٹھا ولولے یاد نبیلا میں عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب، ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھ وہ آنکھ جو دل سے ہو قربان عرب. پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. اور فرماتے ہیں صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار. کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب. اور چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، مرجھائے ہوئے پھولوں میں. چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں. کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب. حشت خلد آئے وہاں کسب لطافت کو رضا، حشت خلد آئے 8 جنت آئے، حشت خلد آئے کسب لطافت کو رضا. 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب. آج میں تھوڑی دیر گفتگو، جمعے کا وقت بھی نہیں ہوتا کوئی طویل گفتگو کا، لیکن بزرگوں کے تبرکات سے تبسل اور بزرگوں کے تبرکات سے برکت اور ان سے فیض حاصل کرنے کا یہ طریقہ میں انشاءاللہ آج قرآن و حدیث سے یہاں ثابت کر اور بزرگوں کے تبرکات کو بوسہ دینے کے اس بات کے اندر کچھ دیر گفتگو کروں گا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیہ کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال لهم نبیهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. ذرا زور سے بولو. مفہوم آیہ مبارکہ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، یہ سکینۃ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہے. کچھ بچی ہوئی چیزیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہے. رب فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے. تابوت سکینہ کی تفسیر اور تفاسیر کے اندر اگر آپ جائیں گے ایک لمبا واقعہ ہے. میں تابوت سکینہ کے تعلق سے مختصر تفسیر، اور وہ تفسیر جو خالد نے، روح البیان نے، مدارک نے اور تفسیر جلالین نے جن تفسیر کا مجموعہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ تابوت سکینہ کیا ہے، جس کے تعلق سے رب فرمائے کہ یہ تابوت سکینہ آئے گا تو فیہ اللہ اکبر سکینۃ من ربکم، اس کے اندر دلوں کا چین ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ تابوت سکینہ آخر کون سا تابوت ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، یہ معزز حضرت موسیٰ علیہ السلام، معزز حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ ہے. اس کے اندر وہ کون سا ترکہ ہے اس تابوت سکینہ کے اندر؟ تو تفسیر کے اندر علماء فرماتے ہیں
یہ ایک تابوت شمشاد شیشم کی لکڑی کا ہے، یہ تابوت ہے جو شیشم کی لکڑی کا ہے، اور تفسیر کے اندر مفسرین بیان فرماتے ہیں اس تابوت کے اندر آخر تھا کیا؟ تو فرمایا جاتا ہے اس تابوت کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تصاویر تھی جو قدرتی طور پر بنی ہوئی تھی، اور اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور آپ کے کپڑے تھے، اور حضرت موسیٰ کی نالین پاک تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا تھا اور ان کا عمامہ تھا۔ کیا چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمامہ ہو، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا ہو، تو قرآن کے اندر رب فرمائے یہ تابوت تابوت سکینہ ہے، اور میرے ان ایک بندوں کے ان پیراہن اور ان اللہ اکبر تبرکات کے توسل سے بنی اسرائیل کو دلوں کا چین بھی ملنے والا ہے، ان تبرکات کے توسل سے بنی اسرائیل فتح اور کامیابی سے ہمکنار بھی ہوں گے۔ تو مجھے کہنے دے دیا جائے جب تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کی نالین ہے علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہے، اس سے تبرکات کے توسل سے فیض بنی اسرائیل حاصل کر رہے ہیں، تو آقا کے تبرکات سے ہم کیوں نہ فیض حاصل کریں گے؟ آقا کے نالین فیض سے ہم کیوں تبرکات حاصل نہ کریں گے؟ جب حضرت موسیٰ کے اللہ اکبر نالین دلوں کا چین ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کے نالین کے بدل سے اتم دلوں کا چین ہو سکتا ہے۔ چاہے نالین پاک ہو اور کہیں اگر قسمت سے مل جائے ہوئے مبارک کے حضور، قرآن نے بتا دیا کہ بھابھی یہ کہنے نہ لگے آج سے کہ یہ قرآن بھی بریلویوں کا ہے، قرآن تو بے شک ہم الحمدللہ بریلوی ہے ہی قرآن پر عمل کرنے والے، اور اعلیٰ حضرت نے راستہ وہی بتایا ہے جو قرآن و حدیث کا ہے، بریلوی انہی کا تو ہے، انہی کا قرآن پاک ہے نا، لیکن وہ الہی نظریے سے نہ کہنے لگے کہ انہوں نے بنایا ہے، لیکن سنو اور آگے چلو۔ فرمایا گیا جب بنی اسرائیل کسی جنگ میں جاتے تھے اور جنگ کی فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے تھے تو اس تابوت سکینہ کو آگے رکھتے تھے، تو قرآن کی تفسیر ہے کہ اس تابوت کی برکت سے وہ جنگ کے اندر فتح حاصل کیا کرتے تھے، ہے نا۔ چلو آگے بڑھو، اگر وقت ہوتا میں اس کے اوپر مزید تفاسیر اور تفصیل بیان کرتا، لیکن آؤ اور آگے بڑھیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مصافحہ کا ثبوت کہاں سے ہے، معانقہ کا ثبوت کہاں سے ہے، یہ تم بزرگوں کے ہاتھ پیر چھوڑتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو میں اس کا بھی ثبوت آج دے دوں آپ کو، تبرکات کا بھی ثبوت دوں اور اس کا بھی ثبوت دوں۔ سنو، فرمایا کہ مشکات شریف باب المصافحہ والمعانقہ کے اندر ہے، وَعَنْ زِرَاعٍ وَقَعْدَ فِي وفد عبد القیس قال لما قدمنا المدینہ فجعلنا تبادر من رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونجلہ، ذرا زور سے بولو۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ جب پہنچے تو مدینہ طیبہ پہنچتے ہوئے ہم نے سواریوں سے اترنے میں جلدی کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں فجعلنا تبادر من رواحلنا، ہم اپنی سواریوں سے جلدی جلدی تیزی تیزی سے اترنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کام کیا کیا، صحابہ فرماتے ہیں تو حضور بھی ساتھ میں بھی ہمارے صحابہ فرماتے فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ہاتھ چومتے تھے، وَرِجْلَهُ، اور حضور کے پیر چومتے تھے، زور سے اور آگے کوئی بات کہہ سکتا ہے، چلیے تو عالم حیات کا معاملہ ہے، حالانکہ ہمارے سنت کے نزدیک تو انبیاء کرام آج بھی زندہ ہے نا، اعلیٰ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ہاں، اور اس آن کے بعد مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ مشکات شریف باب ما یقال عند من حضر الموت کے اندر بروایت ترمذی اور ابو داؤد فرمایا گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون وہو میت، حضور نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بوسہ دیا، ان کا سر مبارک یا جو بھی حضور نے بوسہ دیا، اور فرمایا وہو میت، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ذرا غور سے بوسہ
خطبہ دینا تو یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے حضور کا طریقہ ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ اور آگے بڑھو، میں آپ کو بتاتا چلوں، اب آگے سنو، شفا شریف کے اندر فرمایا جاتا ہے وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمِنبَرِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى وَجْهِهِ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، خود بھی صحابی ہیں اور صحابی رسول کے شہزادے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، شفا شریف کے اندر فرمایا جاتا ہے کانا ابن عمر یضع یدہ علی منبر الذی، حضرت فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ اس منبر پر ہاتھ رکھتے تھے، یضع یدہ، اللہ اکبر، کس منبر پر رکھتے تھے؟ فرماتے الذی یجلس علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخطبہ، خطبے میں جس منبر پر حضور بیٹھتے تھے فاروق اعظم کے شہزادے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں ثم یضعها علی وجهه، پھر وہاں سے ہاتھ رکھ کے جہاں پر حضور کے پاؤں لگتے تھے وہاں فاروق اعظم اپنا ہاتھ رکھ کر فاروق اعظم کے شہزادے ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہاں حضور کے پاؤں مبارک لگے ہیں۔ بزرگوں کے تبرکات سے توسل اور برکت حاصل کرنا اور اس سے فیض حاصل کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو شہزادے فاروق اعظم کا طریقہ ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ فرمایا یضع یدہ، اپنا ہاتھ رکھتے تھے علی منبر الذی، اس منبر پر یجلس علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے۔ زور سے خطبہ، خطبے کے اندر ثم یضع علی وجهه، پھر وہاں سے لگا کر اپنے چہرے پر مل دیا کرتے تھے۔ ذرا زور سے بولے، امام شو محمد فاضل بریلوی بولے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا۔ ہم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، ہم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ حضرت بولے کہ زمین نے آسمان کی اونچائی کو دیکھ کر کہا کیا اونچا ہے، کیا اونچا ہے، تیرے اونچے مرتبے سے زیادہ تو ہمارا مرتبہ اونچا ہے۔ بولے اعلیٰ پورے زمین نے آسمان کو تانا دیا ہے، آسمان بھلے اونچا ہوا کرے لیکن مرتبے میں تو ہم اونچے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تو محبوب رب کائنات ہے، ہمارے پاس تو مدینہ ہے۔ اعلیٰ نے فرماتے یہ زمین کا تانا سن کر آسمان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، اور جو آسمان ہم یوں گولائی دیکھتے ہیں اسی تانے زمین کی وجہ ہے۔ اعلیٰ کا شعر سنو، ہم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ لیکن سنو بات آگے چلیے تو سنتے چلو، ایک بات اور پتا ہے کہ وقت بھی قریب ہو رہا، باقی ٹائم بہت ہیں، اس تعلق سے ہو رہی ہے۔ فرمایا جاتا ہے شرح بخاری ابن حجر اس کے اندر فرمایا گیا استنبط بعضهم من مشروعیت تقبیل الارکان جواز تقبیل کل من یستحق العظمہ من آدمی جد وغیرہ۔ فرماتے ہیں حضرت شرح بخاری ابن حجر کے اندر ہے کہ ارکان کعبہ کو چومنے سے علماء نے، ارکان کعبہ یعنی حجر اسود کو چومنا، ارکان کعبہ یعنی رکن یمانی کو چومنا، ارکان کعبہ یعنی رکن شامی کو چومنا، ارکان کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے ارکان کو چومنا، علماء نے ارکان کعبہ کے چومنے سے، شرح بخاری ابن حجر فرماتے ہیں علماء نے مزارات اولیاء کے چومنے کی جواز کی دلیل نکالی ہے۔ زور سے مزارات اولیاء کے جواز کی دلیل نکالی ہے، لیکن سنو رکن ارکان کعبہ کے چومنے کی بات نہیں ہوئی تو ایک حدیث پاک اور سنتے چلو۔ فرمایا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، نظریہ دیکھنا نظریہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں
اور خانہ کعبہ میں تشریف لے جانے کے بعد جب خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتے ہیں تو آپ جانتے ہو طواف شروع کرنے سے پہلے حکم یہ ہے کہ سنگ اسود کو چومو، ہے نا؟ سنگ اسود کے محاذات یا اس کے قریب یا اسی کے محاذات یعنی اسی کی سیٹ کے اندر ہی سے آپ کے طواف کی شروعات ہوگی اور وہیں پر آپ واپس آ جاؤ گے تو آپ کا ایک جو ہے وہ چکر پورا مان لیا جائے گا۔ تو اب وہاں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب حکم یہ ہے کہ اگر ہو سکے بھیڑ نہ ہو تو منہ سے چومو سنگ اسود، اور اگر بھیڑ ہو زیادہ ہو تو فرمایا گیا سنگ اسود کو منہ سے نہ چوم سکو تو اس جگہ ہاتھ لگاؤ اور اس ہاتھ کو چومو۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، اس ہاتھ کو لگاؤ اور ہاتھ کو چوم لو۔ اور فرمایا گیا اگر ہاتھ بھی نہ لگ سکے بھیڑ اور مجمع اتنا ہو تو علماء فرماتے ہیں آپ سنگ اسود کو کیسے چومیں؟ تو بولے جدھر سنگ اسود ہے ادھر دیکھنا اور دیکھنے کے بعد اشارہ کرنا اور اشارہ کرنے کے بعد یوں کر کے یوں چوم لینا، سنگ اسود چومنا مان لیا جائے۔ ہم پہنچے غریب نواز کے آستانے پر، ہم پہنچے صابر پاک کے آستانے پر، ہم پہنچے وارث پاک کے آستانے پر تو بابی کہنے لگا شرک ہے شرک، بدعت ہے بدعت، اور ہم پہنچے خانہ کعبہ پر تو ہم نے وہابی کا ہاتھ تھاما، وہ شرک کہاں گیا جو وہاں تھا، وہ شرک کہاں گیا جو مزار حضرت غریب نواز پہ تھا، وہ شرک تجھے یہاں نظر نہیں آیا، وہ شرک جو بدعت یہاں نظر نہیں آیا۔ لیکن بات تو ہے نا کہ بے عشق نبی پڑھتے ہیں تو بخاری آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ اب اس کے بعد صحیح تمام شروع کرو گے، حکم ہوگا پہلے سنگ اسود کو چومو، ہو سکے تو منہ سے، نہ ہو سکے تو ہاتھ سے، وہ بھی نہ ہو سکے تو اشارے سے چوم لو۔ اس طرح سے چوم کر طواف خانہ کعبہ شروع کرو، اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ سزا بھی رب نے دی تو بڑی ایمان والے تو مجبور ہو کے چومتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو مجبور ہو کے چومتے ہیں۔ نہیں چومے غریب نواز کا آستانہ، نہیں چوما صابر پاک کا آستانہ، نہیں چوما وارث پاک کا آستانہ۔ رب نے کہا چمواؤں گا تو ٹنگے پجامے والے سے بھی، وہاں نہ صحیح یہاں صحیح۔ رب کی حکمت چمواؤں گا تو ٹنگے پجامے والے سے بھی، اور چوما انہیں میں بھی۔ ہر چکر میں آئے تو صحیح 7 چکر ہوتے ہیں نا، تو اب ہر چکر میں آئے تو شروع کیا تھا چوم کر، بولے ختم کرو چوم کر، ختم کرو چوم کر۔ اب وہ چوم کر شروع کیا تھا، چوم کا ختم کیا، لیکن بات آگے چلے گی۔ میں بتا یہ رہا تھا وہی خانہ کعبہ کے اندر، وہی مطاف کعبہ کے اندر، وہی حرم کعبہ کے اندر ایک دور گزرا ہے جس دور کے اندر فاروق اعظم تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، وہ تشریف لائے تھے جن کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شانے عدالت کے لاکھوں سلام، جب فاروق اعظم خانہ کعبہ پر آئے اور اللہ اکبر طواف شروع کیا اور سنگ اسود کا استعلام کیا، چومنا کیا، تو فرماتے ہیں سنو تاریخی جملے حضرت فاروق اعظم کے، اور عقیدہ لیتے جاؤ فاروق اعظم کا، نظریہ لیتے جاؤ فاروق اعظم کا۔ ارشاد فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے سنگ اسود میں جانتا ہوں، اے سنگ اسود مجھے معلوم ہے، انی لعلم انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر، نہ تو کوئی کسی کو ضرر دے سکتا ہے، ولا تنفع، نہ ہی تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن فاروق تجھے کب اس لیے چومے گا؟ اس لیے کہ تجھے رسول کائنات نے چوما ہے۔ فاروق اس لیے بوسہ دے گا اس لیے تجھے رسول کائنات نے بوسہ دے گا۔ ذرا زور سے فرماتے ہیں ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں حضور کو بوسہ دیتے نہ دیتا ما قبلتک، تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ نظریہ سمجھو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ یہی وہ سنگ اسود ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میدان قیامت میں گواہی دے گا، نیکوں کی نیکیوں کی، ایمان والوں کی ایمان کی، اور کافروں کی کفر کی شہادت دے گا۔ کیا فاروق اعظم نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے اس سنگ
اسود کا بھی نفع ہے، اس کا بھی فائدہ، پھر یہ کیوں فرمایا، پھر یہ کیوں فرمایا میں جانتا ہوں کہ تجھے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. نظریہ کا نظریہ جانتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ سنگ اسود کو ہے جو کل میدان قیامت میں نفع دے گا، پھر بھی یہ کیوں فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو کوئی نفع نہ دے سکتا ہے نہ نقصان. علماء فرماتے حکمت یہ ہے، نظریہ یہ تھا فاروق اعظم کا، اے سنگ اسود تجھے جو کچھ عظمتیں ملی ہے وہ میرے آقا کے تبسم میں ملی ہے، میرے آقا نے چاہا ہے کہ تجھے عظمتیں ملی ہے اور تو ہے، میرے آقا کی وجہ ہے کہ جہاں تو نسب ہے خانہ کعبہ اس کو یہ عظمتیں میرے آقا سے ملی ہے. نظریہ یہ دینا چاہ رہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، نظریہ دیکھو، نظریہ یہ دینا چاہ رہے سنگ اسود کا چومنا ہو، یہ رکن یمانی کا بوسہ ہو، یہ رکن شامی کا بوسہ ہو، سب کا سب میرے آقا کی برکتوں کی وجہ سے. علاوہ بولے نا، بولتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی، سب تیرے در کی ہے. اور وہی نظریہ فاروق اعظم کا بھی ہے کہ لولاک والی صاحبی سب تیرے در کی ہے. چاہے سنگ اسود کیوں نہ ہو، چاہے رکن یمانی ہو، چاہے رکن شامی ہو، چاہے مقام ابراہیم ہو، چاہے صفا اور مروہ کی دوڑ ہو، چاہے صفا مروہ کے درمیان میلاد افضلین ہو، چاہے مروہ ہو اور مزدلفہ ہو، چاہے اللہ اکبر پورا حج ہو، یہ سب کا سب میرے آقا کے تبسم سے ملا ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے بابو، سچائی تو یہ ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر کہہ دیا، اللہ اکبر زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلکہ بنے تو جہاں آقا تمہارے لیے. بات ختم ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے بات پوری کر دی، بنے تو جہاں آقا تمہارے لیے. لہذا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا وقت ورنہ میں ابھی ایک اور روایت کا مفہوم ہوتے چلو، ہاں بس مفہوم ہوتے چلو ورنہ وقت ہوتا میں تفصیل کے ساتھ سناتا. حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ ہوا تھا، آقا نے حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. جب حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے خانہ کعبہ کے اندر معاہدہ کرنے گئے تھے، اس وقت فتح مکہ نہ ہوا تھا. آقا نے حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جب وقت ہوگا تفصیل سے بتاؤں گا. تو جب بھیجا حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو کافر کہنے لگے، اے عثمان جب آ ہی گئے ہو تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں خانہ کعبہ کا چلو طواف کر لو. اب آ ہی گئے ہو، 6 سال ہو گئے تھے، 6 سال خانہ کعبہ کے طواف تو چھوٹے ہوئے. کافر کہتے ہیں اے عثمان جب آ ہی گئے ہو، یہاں پر معاہدے کی وجہ سے یہاں آ گئے ہو تو خانہ کعبہ سامنے ہے، چلو طواف کر لو. حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو صحابی رسول ہے نا، ہاں وہ بھی تو عاشق رسول ہے نا. فرماتے سنو